ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ انتظار کرو، تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول اور درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اس بات سے انکار نہیں، کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گھیراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ کو بتا کر مطمئن رہنے کی عادت ڈالیں۔ حشر میں تو سبھی کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن حقیقی فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو دنیا میں ہی جاگ گئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کر کے اپنی آنکھیں کھلی ہونے کا ثبوت دیں۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ سنو، تم بس اللہ سے دعا کرو، وہ تمہارے لیے نہ معجزے نہ کرے تو کہنا۔ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات بدلنے ہی والا ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری خواہش سے نوازنے والا ہے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ